انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آج اس مبارک دن میں، مبارک لمحات میں، مبارک فریضے کی ادائیگی کے وقت قبلہ رخ بیٹھ کر سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء، شافع المذنبین، روح کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت مبارک کا یہ مہینہ ہے. ساری کائنات میں آج باد بہاری ہے، جشن چراغاں ہیں، دلوں میں ایمان کی بہاریں، اور ہر ایمان والے کا قلب، دل، اس کا ذہن اور فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تذکرہ، میلاد، سیرت، آپ کے برکات، معجزات کو سننے کے لیے بےتاب اور بے چین ہیں. اور چاروں طرف اطراف عالم میں خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی کے لیے گویا تیاریاں ہیں اور اس کے لیے جوش و خروش ہے. ان چند منٹ میں میں آپ کو سیرت کی جامعیت تو نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کہی کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، کہ آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کے معجزات و برکات کا کیا تذکرہ کروں. بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی ذات عالی کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین مخلوق اس دنیا میں ہے تو وہ میرے اور آپ کے اور سارے کائنات کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں دو ایسی باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا، سمجھاؤں گا، تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے کہ میلاد کیا ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور ہم یہاں سے ایک سبق لے کر کے جائیں کہ آج ہم نے ماہ مبارک میں، یوم مبارک میں اور عبادت مبارکہ کے وقت میں ایک طالب علم سے خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں دو بنیادی باتیں سیکھی، اور ہم اپنے کردار و عمل کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے، یاد رکھیے، چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے بہت شارٹ انداز میں مختصراً دو تین بات عرض کرنی ہے. سب سے پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کی برکت سے حق نہ ملا ہو، اس کا مقام نہ ملا ہو. بس ایک پوائنٹ تو یہ نوٹ کر لیجیے. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جن جانوروں کو ہم جانور کہتے ہیں، ان پر بار برداری کا، بوجھ اٹھانے کا، سواری کا، اس کا اس کا کام لیتے ہیں، اور ان کا نام ہی ہم نے جانور دیا ہے. لیکن آؤ میرے آقا کے قدموں میں، آئے ہے فرمایا کہ لا تتخذوا ظہور دوابکم منابرا. اے لوگو، اگر تم اپنے اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر، کسی بھی جانور پر جا رہے ہو تو جب تک وہ چل رہا ہے اور تمہارا بوجھ اس پر ہے تو اسے محسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کا کوئی دوست ادھر سے آتے ہوئے مل گیا اور آپ نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور وہی بیٹھے بیٹھے گھوڑے پر
اس سے علیک سلیک خیر خیریت اور لمبی باتیں کرنے لگے تو اب اس گھوڑے کو تکلیف ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد کو بھی محسوس کیا اور آپ نے ساری امت کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہدایت عطا فرمائی، اے لوگوں جب تک چلتے رہو تو چلتے رہو، لیکن اگر رکے ہو تو پھر اس کی پشت سے کہاں ہو جاؤ، نیچے اتر جاؤ، تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ پہنچے اور اس جانور کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ۔ ممبر جس طرح سے ممبر پر بیٹھ کر آدمی بے تکلف بات کرتا ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ، فرمایا ممبر پر بیٹھ کر جس طرح سے بات کرتا ہے وہ بے جان چیز ہے، اسی طرح سے اس جاندار چیز کو آپ کو ممبر نہ بنانے کی ہدایت ہے۔ کیسے حق والا پیغمبر ہوگا؟ جانوروں کی اتنی رعایت، درخت ہے، سایہ درخت ہے، فرمایا درخت کے نیچے گندگی نہ پھیلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوپ راجستھان کی تپتی ہوئی اور پسینہ پسین شرابرور آ رہا ہو مسافر اور اسے ضرورت ہو کسی سائے میں ٹھہر کر اپنے بدن کو ہلکا کرنے کی، اور جب وہاں وہ گندگی دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اور اسے راحت میسر نہیں ہو سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کا جو دبا کچلا بالکل ایسا طبقہ ہے جس کو لوگ مزدور کہتے ہیں، جس کو لوگ بھی نوکر کہتے ہیں اور اپنی چارپائی پر بٹھانے کے قابل نہیں سمجھتے، ارے یہ تو صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہے، فلاں کے یہاں منوکری کرتا ہے، فلاں کے یہاں ملازمت کرتا ہے، اور یہ تو صبح سے شام تک پتھر پھوڑتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے سماج میں؟ حیثیت ہے دولت والوں کی، شوروم والوں کی، اقتدار والوں کی، کرسی والوں کی، اقتدار والوں کی۔ مجمع ہے صحابہ کا، مصافحہ ملا رہے ہیں، اور آپ کا جو مبارک ہاتھ ہے وہ ریشم سے زیادہ گداز اور ملائم۔ اللہ اکبر! جب صحابہ لائن میں لگ رہے ہیں مصافحہ ملاتے ہوئے تو ایک صحابی ہیں دیہاتی جن کے ہاتھ میں پتھر توڑ توڑ کر گٹے پڑ چکے ہیں اور ان کا ہاتھ بڑا کھردرا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں مصافحے کے لیے جیسے ہی ہاتھ انہوں نے لگایا تو اپنے ہاتھ کو آپ کے ریشم جیسے ہاتھوں سے زیادہ ٹچ نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کو کیا پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے۔ وہ بھی تو ایسے عاشق تھے، جب ہاتھ جیسے ہی لگا کے چھڑانے لگے جلدی سے تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، تو نبی علیہ السلام نے وہیں ہاتھ داب لیا اور یوں فرمایا کہ تم اتنی جلدی مجھ سے ہاتھ چھڑا رہے ہو، یہی ہاتھ وہ ہے کہ جس کو کاسب یعنی مزدور کا ہاتھ کہا جاتا ہے، اور جو اپنی روزی محنت کر کے، مزدوری کر کے، مشقت کر کے رزق حلال اٹھاتا ہے، معلوم ہے اس کا کیا مقام ہے۔ خدا کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا القاسب حبیب اللہ، ایمان کی بقا، عبادت کی بقا کے ساتھ محنت مزدوری کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا محبوب ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے حقوق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عورت ذات ہے جس کو اس زمانے میں زندہ دفن کرنے کا معمول تھا۔ لوگوں میں عادت تھی کہ لڑکا پیدا ہوا تو جشن مناتے تھے، لڑکی پیدا ہو گئی تو اوہو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری آر کا ذریعہ بنے گا، داماد بن کر کوئی گھر میں آئے گا، اس لیے زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ سعسعہ بن ناجیہ ایک صحابی ہیں جو ایمان لائے اور دربار رسالت میں آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں؟ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی مال و دولت سے 300 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے۔ جب بھی کوئی زندہ دفن کرنے کے لیے جاتا اس کو پیسے دے دیتا اور اس بچی کو کیا کر لیتا، خرید لیتا تھا، اور پھر اس کی اچھی تربیت کرتا، اچھی پرورش کرتا، اس کو سماج کا بہترین حصہ بناتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ فرمایا صاحب اگر ایمان لانے کے بعد فرائض کو ادا کر کے کوئی اور نیک عمل نہ بھی کرتا تب بھی تیری نجات کے لیے کافی ہے، تب بھی تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ عورت کی دنیا میں 4 حیثیت ہوتی ہے،
یا تو وہ بحیثیت بیٹی کے ہے، یا بحیثیت بہن کے ہے، یا بحیثیت بیوی کے ہے، یا بحیثیت ماں کے ہے، چاروں کی حیثیت۔ آج مغرب نے تو ہماری لڑکیوں کو یہ حیثیت دی کہ ان کا ننگا پوش جوتے کے ڈبوں پہ چھاپا، جی مختلف چیزوں کے استعمال کرنے کی چیزوں پہ چھاپا، اور لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور اس پوز کو پھر پیروں میں، نالیوں میں اور جوتیوں میں ڈالا۔ واہ میرے پیغمبر، جب تم مقام دینے آیا عورت کی ذات کو، آج جس سے ہماری بچیاں کھلواڑ کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اور کالجوں میں پڑھ کر غیروں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ کے نبی کی ناموس اور آپ کی روح کو تکلیف پہنچا رہی ہے، آج وہ مغرب کے نعرے سے جو ہے متاثر ہے کہ اسلام نے گلا گھوٹ دیا عورت کا اور اس کو برقع پہنا دیا۔ ارے اللہ کے بندو، برقع نہیں پہنایا بلکہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے، اس کی قدر اور اس کی منزلت اور اس کا ہیرا ہونا یہ اسلام نے بتایا ہے کہ یہ اسلام کی شہزادی ہے، یہ ہیرا ہے، اور جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو لوکر میں رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ سونا کیا آپ جو ہے اپنے الماری میں کھلا ڈال دو گے؟ الماری کے اندر بھی جو اور لوکر ہوگا اس میں کیا رکھو گے؟ سونا رکھو گے، کیش رکھو گے، اس میں ہیرا رکھو گے۔ تو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ماں کے اگر عورت ہے تو رتبہ بیان فرمایا، اللہ اکبر، الجنہ تحت اقدام امہاتکم، اے لوگو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو کتنے بڑے امام ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے فقہ اور ان کے مسلک کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں میں آج الحمدللہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مدار اقدس پر مصر میں میری حاضری ہوئی، ان کی کتاب الام جو انہوں نے لکھی مسلک کے بارے میں وہ بھی پڑھی، اور ماشاءاللہ مصر میں تو شوافع بہت پڑھی تعداد میں الحمدللہ ان ملکوں میں۔ اتنا بڑا اپنے وقت کا امام، اللہ اکبر، رات کو جب سوتا ہے تو اپنی ماں کے پیر دباتا رہتا ہے، دباتا رہتا ہے، جب وہ کھراٹے سے سو جاتی ہے تو پیر چومتا ہے، پھر جا کے مطالعے کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن جیسے ہی پیر چومے تو ماں کی آنکھ کھل گئی، تو کہا بیٹے یہ کیا کرتے ہو؟ دنیا تمہاری اتباع کرتی ہے، تم اتنے بڑے امام ہو، تم یہ میرے پیر کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اماں میں تیرے پیر کو نہیں چومتا، میں تو اپنے آقا کے فرمان کے مطابق اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس لیے بھائیو، اگر عورت بحیثیت بیٹی اور بہن کے ہے، بہت مختصراً کر دوں، فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کے 4 بیٹی بہن ہوں، 2 ہو، 3 ہو، 1 بھی ہو، اور ادبہن وحسنہن، وہ ان کو پردہ سکھائے، وہ ان کو تہذیب سکھائے، ان کو ادب سکھائے، اس کو حیا سکھائے، اس کو اچھی نالجبل بنائے، فرمایا ہاکذا معی فی الجنہ، وہ بندہ، وہ باپ، وہ بھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں ایک دوسرے کے قریب، ایسے اس کا مقام میرے قریب ہوگا۔ اگر عورت بحیثیت بیوی کے ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گالی گلوچ دینے والا، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والا، کل قیامت میں ایک ہاتھ اس کا مفلوج ہوگا اور ایک حصہ وارث صدا ہوگا۔ میدان حشر کے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بدبخت شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کا حق میرے اور آپ کے آقا نے نہ بتایا ہو، عالم کا بتایا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بے لوز تمہیں صحیح راہ بتاتے ہیں، عقیدے کی اصلاح بتاتے ہیں، آخرت کی راہ بتاتے ہیں، اللہ کے قرب کا راستہ بتاتے ہیں۔ طالب علم کا مقام بتایا کہ اس کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں جب وہ گھر سے اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے۔ تاجر کا مقام بتایا کہ سچا تاجر جو امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرے گا کل قیامت میں وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صلحاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، یہ حقوق کا پیغمبر ہے، مذہب اسلام حقوق کا جو ہے مذہب ہے۔ ساری کائنات میں اگر UN 400 دفعات
UN اقوام متحدہ نے انسانیت کے حقوق کی بتائی. خدا کی قسم اگر ان 400 دفعات کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور میرے آقا کے وہ 2 جملے جو ممبر رسول پر کھڑا ہو کر ہر امام ہر جمعے کو کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کیا کرو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انسانیت کے ساتھ احسان کرو، رب اور اپنے درمیان میں احسان یعنی اس کو حاضر و ناظر مان کر اللہ کی عبادت کرو. خدا کی قسم ایک عدل ایک لفظ پر اگر بولوں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ اتنی جامع تعلیم ہے اسلام کی. اللہ کے ساتھ انصاف، رسول کے ساتھ انصاف. اللہ کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، عبادت خالص اسی کی جائے، اسی کی مانی جائے اور اسی کی طاعت کی جائے، اسی پر عمل کیا جائے. اللہ کے نبی کے ساتھ انصاف، قرآن کے ساتھ انصاف، پڑوسی کے ساتھ انصاف، ماں باپ کے ساتھ انصاف، اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ انصاف. تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا جملہ اور ساری دنیا کے مبصرین اور دانشوروں کا بھری بھری کتابیں خدا کی قسم ایک لفظ عدل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے میں آپ کو سیرت کے کس عنوان کو چھوڑوں اور کس عنوان سے بات کو چھیڑوں، بات کا آغاز کروں، بس اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو دل پہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ میرے اور آپ کے آقا اس دنیا میں جو تشریف لائے وہ دنیا کے مظلوموں کو اور دنیا کے انصاف نا انصافی کے شکار لوگوں کو اور دنیا میں بسنے والے ہر طبقے کے انسان کو، بلکہ دنیا کے کیا آخرت اور آسمانوں کی مخلوق کو بھی انصاف دلانے کے لیے اور ان کا حق دلانے کے لیے اور ان کے حق کے آباد بننے کے لیے کون تشریف لائے؟ جناب رسول اللہ. آپ کہیں گے آسمان والوں کے لیے کیسے؟ ہاں آؤ، قرآن کہتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام، آپ کے بارے میں معلوم ہے کہ سارے نبیوں کے پاس وہی لے کر کون آیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر نبی کے پاس آتے تھے. 7 طریقے ہوتے تھے خدا کے نبی کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے، بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے. بہرحال تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام یوں کہنے لگے، ہاں اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل میری ذات سے دنیا کے ذرے ذرے کو نفع پہنچا، جانوروں کو نفع پہنچا، درختوں کو نفع پہنچا، انسانوں کو نفع پہنچا، ہر مخلوق کو نفع پہنچا، تجھے بھی کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام. فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو اتنا نفع ہوا کہ میری ضمانت محفوظ ہو گئی، میری ذات محفوظ ہو گئی، میری دیانت اور رتبہ محفوظ ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا اس سے پہلے اللہ کی بے نیازی شان کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں تھا. میرے سے زیادہ عبادت کس نے کی تھی؟ ابلیس نے کی تھی، لیکن ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا ایک ذرا سی بات کی وجہ سے. اب ساری مخلوق اس کے لیے شیطان رجیم پڑتی. لیکن میری ذات قرآن میں میرے متعلق اتنا انہو لقول رسول کریم کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس قاصد کا جو باعزت ہے یعنی حضرت جبریل، وہ پیغام لے کر کے آئے ہیں کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے پاس. تو اللہ نے مجھے کیا کہا؟ رسول کریم. اور وہ آپ کی برکت سے کہا کہ میں باعزت ڈاکیا ہوں، باعزت قاصد ہوں. انہو لقول رسول کریم ذی قوت، طاقت والا ہوں، ذو العرش مکین، آسمانوں میں میرا رتبہ اور مقام ہے. یا نبی اللہ یہ بات آپ پہ اتری ہے اور آپ پر اللہ نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ عزت والا ہوں. اور جس کو اللہ آپ کے سامنے ایک دفعہ عزت والا کہہ دے اسے دوبارہ اللہ ذلیل نہیں کرے گا. اس لیے میرا مستقبل بھی آپ کی برکت سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آسمان کی مخلوق کو بھی کیا ملا؟ اس کا حق ملا، اس کی عزت محفوظ ہوئی. اس لیے یہ بات آج طے کر کے جاؤ دلوں پر کہ ہمارا آپ کا پیغمبر، ساری کائنات کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لائے وہ انسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے لائے. اس لیے ہم جتنے سیف
جتنے محفوظ، جتنے بابرکت اور جتنے ہم اللہ کے قریب نبی کی تعلیمات سے ہو سکتے ہیں، خدا کی قسم یورپ کی بچی ہوئی ہڈیوں پر زندگی گزار کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں مقبول اور محبوب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کلچر اس کا اختیار کیجئے، لباس ان کا اختیار کیجئے، وضع ان کی اختیار کیجئے۔ میلاد کا مطلب خالی جلوس نہیں ہے، جھنڈے نہیں ہیں، نعرے نہیں ہیں، سبیلے نہیں ہیں۔ میلاد کا مطلب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کا عہد اور پیمان کر کے خدا سے آگے کی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کا عہد کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس لیے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عنوان ہیں، دو کردار ہیں۔ ایک ہے جسمانی سیرت، ایک ہے روحانی سیرت۔ یعنی گویا کہ ولادت دو ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ولادت جسمانی محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، اور ایک ہے ولادت روحانی محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے۔ تو محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح کو 571 سال تھا، یعنی عیسوی، اس وقت میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے، اور بی بی آمنہ کے بدن سے آپ نے دنیا میں قدم رکھا۔ یہ آپ کی جسمانی پیدائش ہے۔ لیکن اس جسمانی پیدائش کی برکات کو تذکرہ کرنے کو لوگ میلاد کہتے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی میلاد کا تذکرہ کرنا باعث شرف بھی ہے، باعث عزت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہے تو نہ کوئی حرکت ہوئی، نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ اللہ کے نبی کی والدہ گرامیہ کو کوئی متلی ہوئی، یعنی کوئی تکلیف اس لائن سے نہیں۔ اور خوابات کا سلسلہ اللہ اکبر ایسا تھا کہ کیسر و کسرا کے کنگن گر گئے، ان کے کنکرے گر گئے۔ ہزاروں سال سے جو آگ دہک رہی تھی، آپ کی پیدائش ہوئی تو وہ آگ بجھ گئی اور بت جو ہے اس میں چلے گئے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے فضائل سیرت رسول اللہ کی کتابوں میں۔ جب آپ بی بی آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ کے جسم پر پیٹ کی کوئی آلائش نہیں تھی، اور یہ جو معاملہ ہے ناف کا، ناف بھی آپ کی کٹی ہوئی، بالکل آپ کا بدن ایسا مہک اور چمک رہا تھا کہ ہر ایک کو رشک آ رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو آپ کی انگلی آسمان کی طرف کو اٹھی ہوئی تھی، جس کا اشارہ تھا اس بات کا کہ توحید اور عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ کے جسم کی تو برکات میں اگر شمار کرنا چاہوں، اللہ اکبر، گھنٹوں کیا، دنوں کیا، مہینوں کیا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں بیٹھا ہوں ممبر پر، کرسی پر آپ بیٹھے، کرسی نہیں ہلتی، ممبر نہیں ہلتا، لیکن آپ ہیرا پہاڑ پر تشریف لے گئے تو ہیرا پہاڑ تھر 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 کانپنے لگا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ہیرا خاموش، تیرے اوپر کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت اور شہادت اور نبوت اور صالحیت، یہ چار چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ حاوی اور سب سے زیادہ غالب ہے۔ جن بستیوں میں نیکی غالب نہ رہے بلکہ مغلوب ہو جائے، جن بستیوں میں صداقت غالب نہ رہے بلکہ مغلوب ہو جائے، جھوٹ عام ہو جائے، پھر ان بستیوں پر کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں طوفان آتے ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں، اور انسانیت اللہ اکبر غرقاب کی شکار ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی پڑوسی ملک میں ایک گاؤں تقریباً 120 سال پرانا، آج اگر آپ نے سبھی نے دیکھا ہوگا، اتنا جتنا بڑا یہ آپ کا کمرہ ہے، مسجد ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر، اور چاروں طرف جو پہاڑ ہے اس کے کوئی بھی پہاڑ پتھروں کا نہیں ہے، سارا مٹی کا ہے۔ لیکن وہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کی بارش کہاں سے ہوئی؟ بنیر اس جگہ کا نام ہے، ڈالنا سرچ کرنا، آج کوئی مکان اس پر نہیں بچا، کھنڈرات بچے ہیں۔ پتا چلا، تحقیق ہوئی کہ ایسا گناہ ہوتا تھا اس گاؤں میں، علمان والحفیظ، کہ جس نے اللہ کی ذات عالی کے غضب کو غالب کر دیا اور پورا گاؤں بستی کا تباہ ہو گیا۔ صرف وہی چند ایک لوگ بچے جو اس بستی سے باہر تھے۔ اس لیے بھائیوں، شہادت، صداقت، سچائی، صالحیت اتنی بڑی چیز ہے کہ جو انسانوں پر اللہ کے رحم کو متوجہ کرتی ہے۔ تو بس یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ کر کے جائیں کہ اللہ کے نبی کے جسم کی برکات کو آپ سنیں گے تو آپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کیا پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی. سمجھے بھائی؟ اور ایک ولادت ہے آپ کی ولادت روحانی. ولادت روحانی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر کیسا تھا، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کی روزے کی کیا کیفیت تھی، آپ پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسے کرتے تھے، آپ صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کیسے کرتے تھے، آپ بندوں کے درمیان کس تواضع اور عاجزی سے پیش آتے تھے، آپ کے اخلاق عالیہ کیا تھے، آپ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، جوانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ ہدایت کی محنت کیسے کرتے تھے. اب یہ سارا کام جو ہے، جو آپ کی پیدائش روحانی کا ہے، یہ سیرت لوگ کم بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ برکت سننے سے، معجزے سننے سے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس نبی کی برکات کو سن لیا اور دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ محبت پیدا ہو گئی. تو یہ سیرت سے محبت ادھوری ہے. یہ سیرت سے محبت ادھوری ہے. آپ مجھے یوں کہیں مولانا تشریف لائے، بڑے علم والے آدمی ہیں اور یوں ہیں اور وہ ہیں، اور میری کوئی بات پر عمل نہ کریں، تو کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ مجھ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو پیغام میں آپ کو یہاں سے دے رہا ہوں، اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. تو خدا کے محبوب پیغمبر کی میلاد کا ایک حصہ ہے کہ نبی کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور وہ ہے آپ کی جسمانی برکتوں کا بیان کرنا. مثلا آپ کی 2 انگلیاں آپ نے پانی میں ڈالی اور اس سے ایسا چشمہ جاری ہوا کہ یا تو صحابہ کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، پھر اتنا پانی ہوا کہ لوگوں نے اپنے جانوروں کو نہلایا، اپنے مشکیزوں کو بھرا اور سارے نہائے دھوئے. صحابہ سے پوچھا کتنے تھے؟ کہا ہم تو 3000 تھے، جو ایک گلاس اور ایک جگ سے نکل رہا تھا پانی آپ کی انگلی کی برکت سے. اگر 3 لاکھ بھی ہوتے تو اتنا پانی تھا کہ سب کو کافی ہو جاتا. یہ سننے کے بعد کیا پیدا ہوگا؟ اپنے نبی سے محبت پیدا ہوگی. لیکن عمل کی توفیق کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کے نبی کے عمل کے کردار کو سنیں گے. آپ کی مسجد میں آنے کی سنت کیا تھی؟ آپ مسجد سے کیسا لگاؤ رکھتے تھے؟ آپ نماز کس حال میں پڑھتے تھے؟ آپ سے کسی نے پوچھا ہے رسول اللہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے تھے؟ فرمایا آخرت میرے سامنے اتنی ہوتی ہے، اتنا استحضار ہوتا ہے آخرت کا. ایک دفعہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جب یہ کہتا ہوں تو اتنا بھی یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کو سلام سلامتی کے ساتھ پھیر سکوں گا. اب بتاؤ جس کو اپنی زندگی کا اتنا بھی یقین نہ ہو تو اس کی زندگی کس کے لیے وقف ہوگی؟ اللہ کے لیے. اس لیے بھائی بس آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی عظمتوں کو سنیں، اس سے محبت پیدا ہوگی، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں. اس کردار کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہوگی، اور آپ سے محبت کا حقیقی مقصد آپ کی پیروی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.